आप वहाँ गए थे 26 जनवरी में बुलाया था मदरसा वालों ने? तो वो लड़कियों को प्रोग्राम वगैरह देते हैं ना, प्रोग्राम। हाँ, तो वो उसमें जो है ना, वो हाथ ऐसा हिलाना और घूम जाना एकदम, और आगे पीछे करना पैरों को। तो और मदरसे वाले तो खुश हो रहे थे कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ बिल्कुल, गुस्सा आना भी चाहिए। देखो हाँ, तो अब मैंने उनसे अलग से कहा, मैंने कहा आपने ये प्रोग्राम करा लिया, और मैंने कहा बच्चियों ने जो है वो इनाम भी ले लिया, आप भी खुश हो गए। मैंने कहा पर ये मुझे अजीब लग रहा था ये। बिल्कुल बात सही है मौलाना जुबैर साहब। आपको मदऊ किया किसी बड़े मदरसे में और उसके बाद आपने ये मंजर देखा, तो कम से कम आप ऐसे आलिम तो हो जिन्होंने उनसे कह दिया कि आपने गलत किया, वरना मदरसों में आजकल ये इतना हो रहा है और कोई गलत भी नहीं कह रहा उनसे। दूसरी बात ये है कि पर्दे का बिल्कुल भी एहतमाम नहीं है, और वो जवान लड़कियां और मोबाइल लेकर और वो वीडियो बना रही थी, ऑडियो बना रही थी। तो और बिल्कुल जो औरतें हैं वो भी सामने बैठी थी। इस बात को मैंने जो एक हमारे यहाँ बड़े आलिम शुमार होते हैं, उनके कान में डाली मैंने बात ये। मैंने कहा आप इनसे कहें, तो वो मुझे बुलाते हैं निजामत वगैरह के लिए। और वो मैं गया था, तो मैंने न कहकर वो उनसे चलवाई बात को। मैंने कहा इनसे पर्दे के लिए गए, एक पर्दा बीच में हो जाए तो क्या हर्ज है। जी बिल्कुल मौलाना जुबैर साहब, ये मैं हर साल देखता हूँ। पहले हम नहीं देखते थे, हमें यार मदरसे में पढ़ते हुए कितने साल तक हम भी मदरसे में पढ़े हैं, कितने सारे मदरसे बदले हमने, आपको भी पता है ना। कार सलेमान साहब का मदरसा, सुबहानिया, उसके बाद मसूरी, जिन्नत, गाजिया, क्या नाम है, बागवाली, देवबंद, दारुल उलूम। लेकिन यार हमारे सामने तो कभी ऐसा हमने देखा कि यार लड़कियों को इस तरह से सामने स्टेज पे लाकर उनको वीडियो बना के उनकी एक्टिंग कराना, उनके हाथ पैरों को हिलाना, आगे पीछे इधर उधर करना, तो ये क्या चीज है ये? असल में बात ये है बोलो ना, तो वो जो है ना मदरसे वाले इन चीजों को कहकर वो खुद महसूस होते हैं उन्हें देखकर। सही बात तो ये असल बात तुमने कह दी बिल्कुल यही है। और दूसरा, इसके जरिए से उनके माँ बाप वगैरह को लुभा लेते हैं कि यार हमारी बच्ची को इस तरह से। भाई जब ये बता यार, कुछ दिन पहले जब हम इन चीजों को स्कूलों में देखते थे तो लोग आगे एतराज करते थे कि यार इस तरह से क्यों करते हैं स्कूल वाले। अब वही काम जो स्कूल वाले कराते थे, वीडियो बनाते थे, लड़कियों को एक्टिंग करवाते थे, सिखाते थे, तो वो मदरसे वाले कर रहे हैं। तो इस पे बोलना नहीं चाहिए फिर किसी आलिम को? ये 21वीं सदी है मौलाना, 21वीं सदी। और 21वीं सदी में हर वो कुछ होगा जो 20वीं सदी में नहीं हुआ था। वाह भाई, मेरा तो सही कह रहे हो, हो ही रहा है जी। मेरा दिल मुश्ताक है ये सुनने के लिए, आंखें कान मेरे तरस रहे कि आपकी तशरीफ आवरी कब हो रही है। इंशाल्लाह तशरीफ आवरी हो जाएगी। मौलाना जुबैर साहब एक बात बताओ, आप अमेनिया मदरसे में पढ़े थे जब, है ना? जी। तो उस वक्त कभी कभी सुनने में आता था कि यार किसी ने फोटो खिंचवा लिए बड़े वाले, एक तो होता छोटे फोटो, किसी ने बड़े वाले फोटो खिंचवा लिए तो मदरसे में उस्ताद भी नाराज हो जाते थे, और जो अपने यार दोस्त थे वो भी नाराज होते थे, क्या क्यों खिंचवा लिए। और किसी बच्चे के पास रेडियो होता था मैथ सुनने के लिए, छोटा रेडियो जो कश्मीरी गेट पे वो बिकते थे ज्यादातर। याद आ रही है बात है? बिल्कुल याद आ रही है। तो उस्तादों को पता लगता था, उस्ताद उनको भी जमा कर लेते थे, छीन लेते थे और बड़ा मुजरिम समझते थे कुछ बच्चे को, तालिब इल्म को, इसके पास रेडियो के है। आज के वक्त में यार बच्चों के पास बड़े बड़े मोबाइल है मदरसे में, और उस्ताद खुद उनसे कहते हैं वीडियो बनाओ, और ऊपर से ये आप देख रहे हो कि लड़कियों की वीडियो और लड़कियां जो है सारी एक्टिंगें दिखा रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहोगे आप इसके बारे में? मेरा तो दिल क्या कहूँ यार, मैं क्या बताऊँ, बहुत दुखी हूँ मैं तो। हाँ बिल्कुल भाई, दुखी तो होने चाहिए। और ये जो है ये
یہی تو ہے ایمان کی علامت کے. یار یہ بتاؤ مولانا زبیر صاحب, میں نے تو یہ دیکھا ہے جس کے پاس کہیں امامت میں بیان کرنا نہیں آتا ہے, اور جس کے پاس کسی محتمین کی برداشت کرنی نہیں آتی, کیونکہ مدرسے میں لگیں گے تو بڑے محتمین کی برداشت کرنی پڑے گی. ہاں بالکل ایسی کوئی صلاحیت نہیں, کچھ نہیں. اب وہ سیدھا یہ سوچ لیتے ہیں چلو یار لڑکیوں کا مدرسہ کھول لو, اپنا آرام سے لوگوں کو لباتے رہو اور ایکٹنگ سکھاتے رہو اور اپنے جو ہے شہرت حاصل کرتے رہو. مجھے تو یہ دکھتا ہے. ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے, حالانکہ انہیں جماعت والوں کو اس طرح سے نہ چھیڑنا چاہیے. انہوں نے جماعت والوں کے خلاف بہت سارے فتوے دیے. بھائی جماعت والے جہاں انہیں برائیاں ہیں تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں, بہت ساری اچھائیاں ہیں. تو ایک دو برائی کی وجہ سے آپ سب جماعتیوں کو برا نہیں کہہ سکتا. بالکل ایسے اگر جماعت والے بھی مدرسے والوں کی باتوں کو پکڑنے لگ جائیں تو مدرسے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تمہیں آپ کو پتا ہے. ہاں بالکل. تو وہ فتویٰ دے رہے تھے بھائی مستورات کی جماعت میں جانا حرام ہے. اچھا. تو وہ اپنی دلیل میں ثبوت پیش کر رہے تھے دارالعلوم دیوبند نے. دیکھو کیا لکھ رکھا ہے. میں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک مفتی صاحب سے بات کری کہ جی اس میں کہیں حرام ہے. حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اب وہ بہتر, دارالعلوم دیوبند نے لکھا بہتر نہیں ہے مستورات کی جماعت میں جانا, تو انہوں نے اوپر سے کہہ دیا حرام ہے. حالانکہ مستورات کی جماعت میں جب جاتے ہیں تو بہت سارے ان کے جو ہے قواعد اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ اس کا شوہر بھی ساتھ میں رہے گا, کوئی محرم ساتھ میں رہے گا. جس گھر میں ٹھہرے گی جماعت وہ گھر بھی دیندار ہونا چاہیے. اس گھر کو پہلے دیکھنے آتے ہیں, پھر اس گھر میں لگتا ہے کہ مستورات رہ سکتی ہیں, پھر وہاں مستورات رہتی ہیں. اس کے بعد میں وہاں روزانہ ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, کوئی شوہر ان کی دریافت ان سے کارگزاری لیتے ہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود بھی یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو مدرسوں میں سالوں سال جوان لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, نہ وہاں کوئی ان کا مستورات رہتا ہے, نہ وہاں ان کا کوئی, نہ وہاں کوئی شوہر ہے, نہ کوئی محرم ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ کہاں سے مطلب اس کا جواز کیسی ہے؟ ناانصافی ہو گئی نا. پھر جماعت کے لیے تو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی. دارالعلوم دیوبند نے جو کہہ دیا ہمارے سراخوں پر, لیکن دارالعلوم دیوبند نے جو کہا وہیں تک کہنا چاہیے نا کسی عالم کو. ہاں بالکل ایسے ہے. وہ جماعت والوں کے ایسے پیچھے لگ گئے کہ وہ حرام ہے. میں نے ان سے کہا بھی, میں نے کہ تم مدرسے والوں کے خلاف اٹھا کے دکھاؤ, تمہیں یہیں سے نہ اٹھا کے جہاں تم رہتے ہو. جب یہ مستورات کی جماعت کا سلسلہ اٹھا تھا تو اس وقت میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. تو جب مفتی صاحب نے سنا اس بارے میں تو بہت ناراض ہوئے, یہاں تک کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے متفق نہیں تھے بالکل بھی. لیکن جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یوسف جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ متفق نہیں ہے, تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود گئے تھے مدرسہ امینیہ مفتی صاحب کے پاس میں, مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں, اور کہ آپ اس کام کو غلط کہتے ہیں, آپ مطمئن نہیں ہے, کیا ہے مطلب یہ ہے کہ پوری تسلی مفتی صاحب کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے یہاں یہ نظام ہے جیسا آپ بتا رہے کہ پورے اصول کے ساتھ میں محرم ہوتا ہے اور باقاعدہ پوری شرائط ہوتی ہے جو پردے کی, تو وہ تمام کی تمام باتیں سامنے رکھی تھی. تو اس وقت میں پھر مفتی صاحب کو جو ہے وہ اطمینان ہو گیا, کیونکہ اگر یہ تمام باتیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی مفتی صاحب اطمینان میں آ گئے اور مطمئن ہو گئے. لیکن اس سے آپ کیسے اطمینان حاصل کرو گے جو یہ لڑکیوں کے مدرسے ہیں جن میں کوئی محرم بھی نہیں ہوتا ہے, اور جن میں اور جو کھلتے ہی جا رہے ہیں یار. کوئی بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کو چلو مان لیتے ہیں, بڑے بڑے مدرسے ہیں ہمارا جیسے میل کا مدرسہ ہے, چل مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ان کے پاس سارے اصول ضوابط ہیں, وہ کر رہے ہوں گے. لیکن یار جن کے پاس 2 کمرے ہیں وہ بھی لڑکیوں کا مدرسہ کھول رہے ہیں, جن کے پاس 1 ہال ہے وہ بھی لڑکیوں کا مدرسہ کھول رہے ہیں, اور پھر کھلتے ہی جا رہے ہیں, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پھر ان میں یہ برائی اب آپ کو دیکھنے لگ گئی جو آپ دیکھ رہے ہو 26 جنوری 15 اگست, ان میں جو ہے کیا کیا ایکٹنگ ہے ان کی طرف سے ہوتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ جو ہے نا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم بالکل متفق نہیں ہے. واقعی میں لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں, بہت لڑکے بگڑ جاتی ہیں. ہاں بالکل یار. بھائی میں بلاسپور میں تھا اور ہماری وہ شاگردہ تھی, تو ماں باپ کو
بہت سوال ہوا کہ ہم تو بچوں کو وہاں پڑھائیں گے نظام الدین مرکز میں. تو میں نے ان سے کہا میں نے انہیں تمام باتیں نہیں بتائی. میں نے کہا ہم نے اس نتیجے پر پہنچے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود عالم ہیں اور آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم خود عالم ہوتے ہوئے منع کر رہے ہیں کہ بچوں کو نہ بھیجا جائے تو میں نے کہا پھر بھیجنا جو ہے وہ سمجھ سے پرے ہے وہ. تو وہ بہرحال وہ لڑکی انہوں نے منع کر تو بھیج دی لیکن وہ آ گئی وہاں کا رویہ دیکھ کر وہاں کا سلوک دیکھ کر. تو لیکن لڑکیاں جو ہے نا وہ ایک طرح سے برباد. ابھی میں نے اس کے متعلق اپنے ایک استاد ہے ہمارے اپنے نام سنا ہوگا مولانا ضیاء الحق صاحب جی ان سے بھی میں نے اس کے متعلق پوچھا تھا دریافت کیا تھا جی. تو وہ بھی بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ یار کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی جوان لڑکیوں کو دوسروں کے حوالے کر کے اطمینان سے سو جاتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے گھروں سے اطمینان سے رہ لیتے ہیں. تو جب یہ اتنی ساری باتیں ہیں ان چیزوں میں اس بات میں میرے حساب سے یہ علماء کرام کو کچھ اس میں بولنا چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے.